سبيل الدموع سبيل. اور پھر یوسف علیہ السلام کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا، وہ تالے لگے ہوئے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے. بھاگتے ہوئے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ایک رحمت ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ جو اس عورت نے جو ان کا دامن پیچھے سے پکڑا ہے نا، تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی. اور اللہ کی قدرت کے وہ جو بادشاہ تھا نا، وہ عین اس وقت چابی سے کھول کے یا ویسے ہی دھکا دے کے اندر کمرے میں داخل ہو گیا، غیر متوقع. جیسے ہی داخل ہوا ہے تو وہ دیکھا کہ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں. وہ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے موقع پر نسبت کس کی طرف ہوتی ہے برائی کی؟ مرد کی طرف. بدنام کون ہوتا ہے؟ مرد. کیونکہ سب کی توجہ اسی کی طرف جاتی ہے کہ بھئی یہی کر رہا ہوگا. اور بادشاہ کی بیوی نے فوراً بیان دے دیا. کتنی چالاک تھی. یہ بیان نہیں دیا کہ اس نے کیا ہے، نہ کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. بادشاہ سلامت، میرے سر کے تاج، میرے شوہر نامدار، مجھے یہ بتائیے کہ تیری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالے، دست درازی کرے، اس کی سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے. بس باقی بات ہی نہیں ہے. دیکھو یہ ٹاپک تو کھا گئی کہ میں نے کیا ہے یا بڑا مشکل ہے یار، کیا کریں. آپ لوگ کو بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو تو لوگوں نے رکشے میں بٹھا دیا. اب یہ مثال ہماری ضائع ہو گئی. کیا ہوا تھا؟ یہ بحث جو ہے نا، یہ نہیں ہو رہی بحث کہ کس نے کیا ہے، بلکہ سوال یہاں سے شروع کیا کہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی بندہ اگر غلط نیت سے تیری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھائے، بادشاہ سلامت، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دردناک عذاب ہو یا جیل ہو؟ ان دونوں میں سے ابھی فیصلہ کر کے بتاؤ مجھے. اس کو جیل بھجوانا ہے یا کوڑے لگوانے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوشیاری، مکاری. یہ سب میں ہوتی ہے. لوگ اس ہوشیاری اور مکاریوں کو سمجھتے نہیں ہیں، فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں. اور اکثر مظلوم آدمی یہ ہوشیاری نہیں جانتا. یوسف علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا پہل کر کے. وہ تو بیچارے بھاگ رہے ہیں اور ہکا بکا ہو گئے، دروازہ کھلا ہو تو دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا کہانی ہوگی. اور اس نے ہوشیاری کر کے فوراً کیا بیان داغ دیا. اس لیے ایک بات بتا دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری خواتین جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں مردوں پر. بہت سی خواتین مکاری میں جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں، اور لوگ ان تہمتوں کو لے کے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ڈال کے اچھے بھلے آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں، معاشرے میں اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں تو ان سے جو بیعت لی گئی ہے اس میں ایک یہ بھی کہ کسی پاک دامن پہ تہمت نہیں لگاؤ گی. کسی مرد سے یہ بیعت نہیں لی گئی کہ تم کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہیں لگاؤ گے. یہ بیعت کس سے لی گئی ہے؟ عورت سے. اس لیے کہ عورتیں جب کسی سے دشمنی کرتی ہیں تو ان کے پاس سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ اس مرد پر تہمت لگا دینا، کیونکہ اس بات کو لوگ فوراً مان لیتے ہیں. اور خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں، جب میاں بیوی میں لڑائی حد سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا، پھر دونوں یہ اپنا دفاع کرتے ہیں. طلاق ہو جائے خدا نہ خواستہ، پھر دونوں کیا کرتے ہیں؟ اپنا دفاع. وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں صحیح تھا، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میں صحیح تھی، یہ بندہ غلط تھا. تو اس میں بعض دفعہ وہ کیا لگا دیتی ہے؟ تہمت. تو لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں یار یہ تو گھر کی ہے، یہ تو زیادہ جانتی ہوگی. تو یہ بہت بہترین حربہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری تہمتیں جھوٹی ہوتی ہیں، بعض سچی بھی ہوتی ہیں، لیکن عورت کے صرف اس بیان کی وجہ سے، چاہے وہ کتنی نیک خاتون ہو، کتنی بزرگ خاتون ہو، جب تک اس تہمت پہ شہادت کا نصاب کامل نہیں ہوتا، اس تہمت کو سننا، اس کو نقل کرنا، اس پہ تبصرے کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ چسکے لینے کے لیے وہ تہمتیں نقبے فلاں کا پتہ ہے، فلاں پہ یہ الزام لگا ہے، فلاں جو اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اس کی مریدنی نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ تو یوں ہیں، یہ تو یوں ہیں. مزے لینے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو نقل. وہ بیچارہ بیان جب تک اپنی صفائی میں بیان دیتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی. پھر وہ جو تہمت لگاتا ہے وہ پہلے سے تہمت کے پورے صغرے کبرے ملاتا ہے، پوری تمہید بنا کے کہ یار اس کو کیسے بدنام کرنا ہے. اس کے لیے کچھ قرائن جمع کر لے گا اس کے لیے.
اور جو بیچارہ تہمت کا دفاع کرتا ہے اس نے تو کوئی پلان کیا, وہ پینڈوؤں کی طرح بیٹھ کے بیان داغنا شروع کر دیتا ہے, او بھائی میں نے نہیں کیا, او بھائی میں نے نہیں کیا, او بھائی میں نے نہیں. تو یہ سب چیزیں سیاستیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس عورت نے تہمت لگائے کسی پر تو اس کو آپ برا کہیں, آپ بولیں بھائی ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے, کیونکہ امکان اس کا بھی ہے کہ وہ صحیح تہمت لگا رہی ہو. لیکن عورت کو بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے. اور اگر گواہ کے بغیر عورت نے تہمت لگا دی تو شریعت کہتی ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس عورت کو کتنے کوڑے مارو, 80 کوڑے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ جو کسی پر فحاشی کی تہمت لگائے اور گواہ نہ لے کر آئے, 4 گواہ, اس کو چوک پہ کھڑا کر کے کتنے کوڑے مارو, 80. مرد اگر عورت پہ تہمت لگاتا ہے, گواہ نہیں لا سکا, اس کو کتنے کوڑے لگیں گے, اس کو بھی 80 لگیں گے. زنا کی سزا ہے 100 کوڑے اور تہمت لگانے کی سزا ہے 80 کوڑے. تو اس لیے شریعت میں جب تک دلائل نہ ہوں, پکے ڈھکے گواہ نہ ہوں, کسی پر تہمت لگانے کی اجازت نہیں. اور